بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت کی نیند میں کیوں سلائے رکھا، کیسے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا، اور جب 100 سال بعد دوبارہ اپنے محلے میں واپس لوٹے تو کیا کیا واقعہ ان کے ساتھ رونما ہوا۔ ناظرین محترم، بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں عزیر کے متعلق نہیں جانتا کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر ان افراد میں سے تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا، اور جب یہ بچے تھے، جب 40 سال کو پہنچے تو اللہ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا۔ تورات کو جاننے میں اور حفظ میں ان سے کوئی آگے نہ تھا۔ ان کا ذکر انبیاء میں ہوتا رہا۔ انہوں نے اپنے رب سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے انبیاء کی فہرست سے ان کا نام مٹا دیا۔ لیکن یہ روایت غریب، ضعیف اور منقطع منکر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، واللہ عالم۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عزیر وہی شخص ہیں جن کو اللہ نے 100 سال تک موت کی آغوش میں رکھا، پھر اٹھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا نیک شخص تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویرانے میں ٹھہر گئے۔ کیونکہ گرمی بہت سخت تھی، آپ اپنے گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے تو گدھے سے اترے، اور آپ کے ساتھ کھانے کا ٹوکرا تھا جس میں انجیر تھے اور دوسرے ٹوکرے میں انگور تھے۔ تو آپ اس ویران عمارت میں ٹھہرے، پھر اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور انگور اس میں نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اس کو مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم و میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے چت دراز ہوئے اور دیوار کی طرف ٹانگیں کر لیں۔ آپ کی نظر عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ آپ کو یہ شک نہ تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض فرما لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ جب 100 سال کامل بیت چکے اور اس درمیان بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس بھیجا، جس نے اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو بنایا جو سوچ سمجھ کے قابل ہو گیا، آنکھوں کو بنایا جو دیکھنے کے لائق ہو گئیں، تاکہ آنکھوں سے دیکھ کر دل سے سمجھ لے کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ تحلیق شروع ہوئی اور آپ ساتھ ساتھ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے۔ پہلے اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا، بال ابھرے اور کھال نمودار ہوئی، اس میں روح پھونک دی گئی۔ آپ تمام منظر کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے آپ سے پوچھا، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ فرمایا، 1 دن یا کچھ دن کا حصہ، کیونکہ آپ دن کے شروع میں آرام پذیر ہوئے تھے اور اب سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، سورہ بقرہ میں ہے، اپنے کھانے پانی کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ ابھی تک خشک روٹی خشک تھی، انگور کا شیرہ اپنی حالت پر تھا، دونوں میں کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور اپنی اپنی حالت پر برقرار تھے۔ آپ کے دل میں اسی مدت کے انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ میری بات کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، اپنے گدھے کی طرف دیکھ لیجئے۔ دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ اور بنجر ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا، ہر طرف سے اکٹھی ہو کر اٹھ کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں اور جڑ گئیں، اور عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے۔ ان پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، ان پر کھال اور بال آئے۔ فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی جانب اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید قیامت ہو چکی ہے۔ یہی مطلب ہے اس فرمان باری تعالیٰ کا، اور اپنے گدھے کو دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم کیسے ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات ان کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے گھر واپسی۔ آپ اپنی اس سواری یعنی گدھے پر اپنے محلے میں لوٹے تو نہ لوگوں نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے لوگوں کو پہچانا، اپنا گھر بھی نہ پہچانا۔ اندازے سے گھر پہنچے، وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی تھی، یہ ان کی باندی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے
تو اس وقت یہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ کو خوب جانتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا نے کہا، جی ہاں، اور بڑھیا کے آنسو جاری ہو گئے۔ بولی، میں نے اتنے سالوں سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بالکل ہی بھول گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا، مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر تو ہم سے 100 سال سے گم ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات، جن کی ہر دعا قبول ہو ایسے شخص تھے، وہ جس مریض مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً صحیح ہو جاتا تھا، لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے میری بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ آپ نے دعا کی، اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ فوراً صحیح ہو گئی، اور چونکہ لولی لنگڑی اپاہج تھی اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں صحیح فرما دیں، گویا وہ کسی رسی سے کھل کر آزاد ہو گئی ہو۔ پھر بڑھیا نے آپ کو دیکھا اور فوراً پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا چل کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کی ایک محفل میں پہنچی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک لڑکا 118 سال کی عمر کا تھا اور اس کے بھی پوتے مجلس میں بڑے بزرگ سردار تھے۔ تو بڑھیا نے ان کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر تمہارے پاس آئے ہیں۔ لوگوں نے بڑھیا کو جھٹلایا تو کہنے لگی، میں تمہاری فلانی آزاد کردہ ہوں، اس عزیر نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تھی، لہٰذا میری آنکھیں بھی صحیح ہو گئیں، پاؤں بھی صحیح ہو گئے اور میں بالکل صحیح ہو گئی۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ نے ان کو 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا، پھر اب اٹھایا ہے۔ تو سب لوگ اٹھ کر آپ کو حیرت سے بغور دیکھنے لگے۔ پھر آپ کے بیٹے نے آپ کو دیکھا تو کہا، میرے والد کی دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ جگہ ابھری ہوئی تھی، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو آپ عزیر ہی نکلے۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہ تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے نسخے کو جلا دیا ہے، لہٰذا اب تورات کا صرف اتنا حصہ رہ گیا ہے جو لوگوں نے یاد کر لیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ عزیر علیہ السلام کے والد نے تورات کو بخت نصر کے ایام میں دفن کر دیا تھا، اور اس جگہ کا علم حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا، لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر چلے اور ایک گھڑا کھودا اور وہاں سے تورات نکال دی، جس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے اور بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے گرد بیٹھ گئے، اتنے میں آسمان سے 2 شعلے سے اترے اور آپ کے شکم مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ پھر آپ نے نئی سرے سے ان کو تورات لکھ دی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایک تو آپ نے ان کو تورات از سر نو لکھ دی، اور دوسرا یہ کہ 2 شعلوں والی کرامت تو معجزہ آپ کے ساتھ پیش آیا، اور یہ کہ آپ بنی اسرائیل کے تمام کاموں کے نگہبان ہوئے۔ آپ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں جو سرزمین سوات میں ہے وہاں تشریف فرما کر تورات شریف لکھی، اور جو بستی تباہ ہو گئی تھی یعنی اس کے باشندے فنا ہو چکے تھے، اس کا نام سائر عباس تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت اور مصداق بن گئے، اور تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے، وہ تو بوڑھے ہوتے اور آپ بالکل جوان ہوتے، کیونکہ آپ کی وفات 40 سال کی عمر میں ہوئی، اور جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ مشہور یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور ان کا زمانہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت یحییٰ و زکریا علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں کوئی شخص بھی تورات کا حافظ نہ رہا تو اللہ عز و جل نے تورات ان کو الہام فرمائی اور آپ نے حفظ کر لی۔ بنی اسرائیل پر آپ نے تورات پیش کی اور لکھوا دی۔ ابن منبع نے اس طرح فرمایا ہے، اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا، وہ ایک نور لے کر اترے اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام میں وہ نور منتقل کر دیا۔ آپ نے خدا کی رحمت سے تمام تورات حرف بحرف لکھوا دی اور فارغ ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔